کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرأت افزا بھی ہے اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے۔ تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے۔ خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلیں اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی، میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں۔ تو خیر وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے۔ انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا۔ یہ سورہ الانبیاء ہے۔ سورہ الصافات اٹھائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلہاڑا لے کر کے تشریف لائے۔ فراغ الی آلہتہم،
ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے، فقال الا تاکلون، ان کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے؟ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کی منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو ما فی الضمیر کا اظہار کر پاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے، آپ نے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے، کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا، اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بجری بنا کے رکھ دیا۔ لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر، اس کو کچھ نہ کہا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے۔ آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے پیٹھ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا، ان کا بندوبست کر لوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی، اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا، ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے، جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کی حکومت، سیاست، ان کا معاش، ان کی معاشرت وابستہ تھی، ان کے حصے بکھرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ غصے سے پیچو تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے، دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بت خانے کے اندر، مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا، سخت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے؟ ان بتوں کی ہیبت سے سارے خائف ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرأت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ جن لوگوں نے اس شخص کو، ابراہیم کو، ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے، اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا اور پھر اس کو سزا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، خود نمرود بھی بیٹھا ہے، پجاری بھی، اور ان استحانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منتیں ماننے والے، دعائیں مانگنے والے، ان کو اپنا معبود سمجھنے والے، اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے ہیں اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ، پورے رعب اور شاہی جلال کے ساتھ اور پورے غرور اور دبدبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے۔ ہزاروں کا یہ اجتماع ہے، اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم اس ماحول میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ایک دم چھٹ پڑے، بولے اے ابراہیم ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اسلحہ تو اس سے برآمد ہو رہا ہے نا، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدائی میں کیوں شریک ہو، تو اس بڑے نے کیا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْتِقُونَ، اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، یہ اپنے دکھ کی بپتا خود سنائیں نا، اپنی داستان سرائی خود کریں، ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ؟ پہلے تو کلہاڑا جس سے برآمد ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ حالات قرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا، اس کو خراش تک نہیں آئی، یقیناً ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی، اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور خود سلامت رہا، تو اس نے کیا ہوگا۔ اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا، تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی، تمہارے سر کس نے توڑ دیے، تمہارے کان کس نے کاٹ دیے، تمہاری ناک کس نے توڑ دی۔